جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو نسل کشیاں کر رہے تھے، نسلیں کاٹ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کی خوشیاں غمیاں سانجھی نہیں تھی، جو بلکہ انہوں نے علاقوں کو بانٹ دیا تھا کہ اس علاقے کے اندر آپ قدم نہیں رکھتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، ہر طرح کی لا تعلقی ہے۔ وہاں نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا سل من قاطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، یہ نہیں فرمایا جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، فرمایا جو تم سے لا تعلقی کرنا چاہتا بلکہ ایک بار ایک مسئلے میں مولا حسن اور مولا حسین کا ذرا سا ایسے اختلاف رائے ہوا، تو مولا حسن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے اور مولا حسین آ جاتے ہیں، بھائی مجھ سے آپ راضی ہو جائیں، آپ بڑے امام ہیں۔ تو پوچھا کہ گھر پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں نے آقا سے سنا ہے جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے 90 رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں، اور جو جواباً ہاتھ آگے بڑھاتا ہے 10 رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ عفو درگزر سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آج کا جو ٹاپک ہے اس کا تعلق ایک انسان کی زندگی سے ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، جی، اور کسی بھی تہذیب یا کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے اس موضوع سے آگہی بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جہاں عفو کا معنی معافی ہے، وہاں درگزر یہ ایک فارسی کی کہہ لیں کہ اصطلاح ہے جس کا معنی ہے چشم پوشی کرنا، جانتے ہوئے بھی نگاہوں کو دوسری طرف پھیر لینا، گویا اس پورے ماحول سے خود کو الگ کر لینا۔ جس معاشرے کے اندر معافی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور صرف بدلہ ہی لینا ہوتا ہے، تو وہاں عدم برداشت پروان چڑھتی ہے، ظلم اور زیادتی اور دشمنی عام ہو جاتی ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں صرف وہی نہیں، آسمانی دین ہوں یا دنیاوی بنائے ہوئے جو تصورات زندگی ہیں، ان سب میں جب اخلاقیات کی بات آتی ہے تو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے۔ جنگل کا قانون ہم نے لفظ تو سن رکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں ایک کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے سارے جنگلی جانور مل کر بدلہ لے لیتے ہیں، چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ اگر یہی انسان اپنا لے رویہ تو یقین مانیے کہ ہمارے معاشرہ اس قدر غلیظ ہو جائے جو ناقابل برداشت اور ناقابل بیان ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر زعفرانی ماحول کیسے بنتا ہے، انسانی ماحول کیسے بنتا ہے، یا ہم کہیں کہ اسے اسلامی تہذیب کیسے پروان چڑھتی ہے، تو وہ ہمیں قرآن حکیم، فرقان حمید جیسے آپ نے بڑے خوبصورت انٹرو پیش کیا اور اس کی پوری ایک وضاحت اور آیات کریمہ بیان فرمائیں، ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم حضرت انسان سے جب خطاب کرتا ہے تو جہاں یہ فرماتا ہے کہ ایک انسان کی جان کے بدلے جان ہے، اس کے کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، وہیں قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم معاف کر دو، دیت کے صورت میں معاف کر دو یا مطلقاً معاف کر دو، تو یہ معاشرے کے لیے سود مند ہے، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انسانوں میں وہ انسان چنیدہ ہیں، پسندیدہ ہیں کہ جو یہ رویے اپناتے ہیں، والقاظمین عن الغیظ، کہ جو اپنے غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنا اپنے لیے جو ہے وہ اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ وہ معاشرے کے اندر وہ ان لوگوں کا احترام بڑھ جاتا ہے، وہ لوگ پسندیدہ ہیں رب کی نظر میں بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ اور یہ یاد جب آپ بدلے کی طاقت رکھتے ہوئے بدلہ نہیں لیتے ہیں تو حقیقت میں معاف کرنا یہ ہے۔ ایک کمزور شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے معاف کیا، تو یہ کوئی معافی بنتی نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، پھر کہتا نہیں میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کیا، میں ان بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اس لیے سرکار نے موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ کون پسندیدہ ہے، اور پھر آقا فرمایا جو بدلہ لینے کی قوت کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، بدلہ نہیں لی۔ یعنی اصل یہ ہے کہ بندہ معاف کرنے والا، ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے غصہ نہیں آتا ہے، پوچھا بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، ایک ہے ہی مظلوم ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز تھے، تو نبی کریم صاحب الاولاق کو جو اخلاق کریمانہ قرآن حکیم نے عطا فرمائے ہیں، اس میں یہ بڑی صفات جو مومن کے اندر پروردگار عالم چاہتا ہے، اس میں معاف کرنا، درگزر کرنا، چشم پوشی کرنا اور
طاقت رکھتے ہوئے بھی یہ کہنا کہ للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منصب انسانی کو واقعی خلیفۃ اللہ فی الارض کے مقام پہ فائز کر دیتا ہے۔ تو شاہ جی اگر دیکھیں امن ہی نہیں ہے، سارے بدلے لینا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا وہ مل کے رہ سکتے ہیں کسی بھی معاشرے میں؟ یقین مانی جب آپ بدلوں کی اس رو میں بیٹھتے ہیں تو اسلام سے قبل دیکھے تو 40 سال سے جو نسل کشیاں ہو رہی تھی وہ صرف بدلہ تھا، اور اس کی وجوہات تلاش کریں تو پانی پلانے، گھوڑا دوڑانے، تو ان کو شیر و شکر کیسے کیا، انما المؤمنون اخوہ کی تسبیح میں جو پرویا میرے آقا نے، تو وہ جو نسلوں سے جانی دشمن تھے اور سال ہا سال سے نسلیں کاٹ رہے کی تھے، طرف لے کے آئے اور وہ اسلامی معاشرے کی جب ہم معاف بات کر کے کرتے دکھایا ہیں، اور ان کو معافی کا درس دیا۔ جب ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو نسل کشیاں کر رہے تھے، نسلیں کاٹ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، جن کی خوشیاں غمیاں سانجھی نہیں تھی، جو بلکہ انہوں نے علاقوں کو بانٹ دیا تھا کہ اس علاقے کے اندر آپ قدم نہیں رکھتے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، ہر طرح کی لا تعلقی ہے، وہاں نبی کریم صاحب الاولاق نے فرمایا سل من قاطع، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، یہ نہیں فرمایا جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو، فرمایا جو تم سے لا تعلقی کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ ایک بار ایک مسئلے میں مولا حسن اور مولا حسین کا ذرا سا ایسے اختلاف رائے ہوا، تو مولا حسن جو ہے نا وہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے اور مولا حسین آ جاتے ہیں، بھائی مجھ سے آپ راضی ہو جائیں، آپ بڑے امام ہیں۔ تو پوچھا کہ گھر پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں نے آقا سے سنا ہے جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے 90 رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں، اور جو جواباً ہاتھ آگے بڑھاتا ہے 10 رحمتیں اس کا مقدر بنتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو اسلام نے جوڑا ہے آ کر، توڑنے والوں کو اسلام نے ناپسند کیا ہے، اور نفرت کی بنیاد پر اگر کوئی معاشرہ چلانا چاہے گا تو وہ نہیں چل سکتا ہے۔ اور اسلام تو یہ نہیں کہتا ہے کہ صرف مسلمان کے ساتھ تعلق جوڑے، نہیں، معاشرے کی تمام اکائیوں کو آپس میں جڑنا ہوگا تاکہ معاشرہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ ارسطو نے کہا تھا کہ انسان فطرتاً مدنیت پرست ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب آپ دشمنی قائم کر لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے تعاون سے محروم ہو جاتے ہیں، اور تعاون تب تک رہتا ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہیں، بھائی چارہ رکھتے ہیں، رواداری رکھتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ فلاں سے چونکہ غلطی ہو گئی ہے، بھئی اگر اس سے ہوئی ہے تو کیا آپ غلطی سے پاک ہیں؟ انسان بھی تو نسیان سے مشتق ہے، اس سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ لیکن ہم جس معاشرے میں اس وقت زندہ ہیں وہاں بدقسمتی سے یہ ہے کہ کسی سے ذرا سا آنکھ کھول کے اونچی کر کے دیکھ لیا ہے، یا کسی سے کندھا لگ گیا ہے، تو بجائے اس معذرت کو قبول کرنے کے وہ کہتا ہے تیرا میرا مرنا جینا ختم، خوشیاں غمیاں ختم۔ اسلام نہیں، اسلام یہ کہتا ہے نہیں، اب جو تمہیں غصہ ہے اس غصے کو کنٹرول کرو، اس پہ برداشت پیدا کرو، اس پہ درگزر کرو، رب تمہیں معاف کرے گا۔ حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے تم انسانوں کو معاف کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔